دعا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ حضرت وقت ہوا ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبہ کا ازالہ۔ اور شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ جو شبہ ہمیں آیا وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز تو نہیں روکتی، بلکہ بہت سے نمازی بھی بہت برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو کیا قرآن نے جو کہا ہے درست کہا ہے؟ سوالیہ نشان ہے، حالانکہ مشاہدہ و تجربہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا شبہ اٹھا کے لائے۔ پہلی بات تو یہ کہ لگتا ہے کہ خود ان کا شبہ کنفیوژن پہ مبنی ہے، جی، اس لیے کہ وہ اوصاف نماز کے تو وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآنی نماز کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور شکایت اپنی نماز کی کر رہے ہیں، تو دونوں میں تو کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ اچھا ٹھیک، تو یہ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ وہ اوصاف جو بیان کر رہے ہیں کہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو وہ تو نماز جو قرآن والی نماز کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور شکایت اپنی نماز کی کر رہے ہیں کہ میری نماز تو روکتی نہیں ہے، تو دونوں میں کوئی جوڑ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات اصل میں یہی ہے کہ یہیں سے بات کھل جاتی ہے کہ ایک قرآنی نماز ہے، ایک ہماری اپنی نفسانی نماز ہے۔ قرآن تو قرآنی نماز کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ وہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کہا ہے کہ بے شک نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نہیں کہا بے شک تمہاری نماز، ان الصلاۃکم تو نہیں کہا نا کہ تمہاری نمازیں بے حیائی برائی سے روکتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا نماز جو ہے وہ اٹ سیلف ایسی عبادت ہے، وہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ شکایت کر رہے ہیں اپنی نماز کی کہ ہماری نماز تو روکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے تو بات وہی ہوگی کہ قرآنی نماز جو ہے اس کو کر کے دیکھیں، اس کا تجربہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے تجربہ مشاہدہ اپنی نماز کا کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روکتی نہیں ہے۔ اب قرآنی نماز کا تجربہ مشاہدہ کریں، پھر شکایت کریں، پھر بتائیں کہ روکتی کہ نہیں روکتی، کیونکہ قرآن نے جس کو نماز کہا ہے وہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن تو کامل نماز کی بات کر رہا ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک وہ کامل نماز، نماز کی جو حقیقت کے ساتھ نماز ہے، وہ اس کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ناقص نماز ہے۔ ہماری نماز کیا نماز ہے؟ ناقص نماز، نفسانی نماز ہے۔ نماز کے اندر ہی کھڑے ہو کے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سجدہ خدا کے سامنے ہوتا ہے اور خدا کی غیر میں کے اندر سوچ بچار ہوتی ہے۔ ہاتھ خدا کے سامنے باندھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں غیر کو۔ تو مطلب یہ کہ ہماری نفسانی جو نماز ہے اس پر یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، قرآنی نماز پر مرتب ہوگا جو کامل نماز۔ اور جو چیز کامل ہوتی ہے اصل میں وہی اصل ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، آپ کو اسے کہا یار کوئی آدمی لاؤ ذرا یہ تھوڑا سا کام کرنا ہے، یہ کہا تو وہ ایک لنگڑا لولا پانچ بندہ لے کے آ گیا۔ آپ کہے بھائی اللہ کے بندے میں تجھے کہا تو کوئی آدمی لاؤ یار کچھ کام کرنا، کہتے یار یہ آدمی نہیں ہے، ٹیکنیکلی تو آدمی ہے نا، عقلاً تو آدمی کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کہتے یار وہ آدمی تو ہے لیکن جو ہم نے کام کرا نا وہی نہیں کر سکتا بھائی۔ جو آدمی میرے دماغ میں ہے کہ بھلا چنگا صحت مند تکڑا وہ چاہیے تھا بھائی، آپ جو لے کے آ گئی آدمی تو ہے اپنی ذات میں، اس کے اوپر ڈیفینیشن تو آدمیت کی صادق آتی ہے، لیکن جو کام کروانا وہ نہیں کر سکتا یہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی بات نماز کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اب آپ نے جب اپنی نماز پڑھی اس نے روکا نہیں، آپ نے قرآن سے شکایت کر دی ہماری نماز تو روکا نہیں، تو قرآن یہ کہا کہ تمہاری لنگڑی لولی نماز ہے، تمہاری معذور نماز ہے، اپاہج نماز ہے، کہیں سنت نہیں ہے، کہیں مستحب نہیں ہے، کہیں واجب چھوٹ گیا ہے، کہیں خشوع و خضوع نہیں ہے، نہ کہیں دھیان نہیں ہے، تو تمہاری نماز تو لنگڑی لولی ہے، تو اس پر وہ نتیجہ مرتب ہی نہیں ہوگا جو قرآن والی نماز۔ تو جیسے ٹیکنیکلی جو ہے اس اپاہج معذور کو بھی آدمی سمجھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں کہتی کہ آدمی نہیں ہے، آدمی لیکن ناقص آدمی، ہاتھ نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، کان نہیں ہے، تو لنگڑا لیکن ہے آدمی، لیکن کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے ہے آپ کی نماز، آپ نے جو پڑھ لی، فقہ نے فتویٰ دے دیا آپ کی نماز ہو گئی، فقہ نہیں منع کرتے آپ کی نماز نہیں، نماز ہو گئی، لیکن اہل نظر اہل حقیقت جو ہے وہ کہتے یار یہ کوئی نماز ہے، نماز اس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ معذور کو یا پاج کو کہتے یار یہ کوئی آدمی ہے، اللہ کے بندے یہ 6 من کا وزن اٹھانا ہے، یہ آدمی اٹھائے۔ تو مطلب بالکل اسی طریقے سے جو اہل حقیقت جن کو خدا کا تعلق نصیب ہوتا ہے وہ کہتے یار یہ نماز ہے، یہ تم لے کے آئے، لیکن فقہ کہتے نہیں بھئی نماز تو ہے نا،
نماز کی ڈیفینیشن تو اس پہ پوری آتی ہے، لہذا وہ کہتا ہے آپ کا فرض ساقط ہو گیا جی، آپ نے فجر پڑھ لی، دیٹس اوکے، زور پڑھ لیجیے۔ تو یہ فقہ جو ہے آپ کی ناقص نماز کو بھی نماز کہہ دیتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ناقص نماز جاتی رہے گی، کیا پتہ کبھی اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو یہ ناقص ہی اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ جیسے دنیا میں اللہ بہت سی ناقص چیزیں قبول کرتا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی ہے جس کو سلسل بال کی بیماری ہے، مسلسل پیشاب ٹپکتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یار وہ کہتے جانگیاں باندھ لے، انڈر ویئر پہن لے، تو پہن کے جو ہے وہ پیڈ ویڈ رکھ کے نماز پڑھتے رہو، بھلے نماز کے دوران پیشاب ٹپکتا رہے۔ ایسی کو عورت ہے جس کو مرد کا خون ٹپکنے شروع ہو گیا ماہانہ کے علاوہ، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے پیڈنگ کر کے آپ نماز پڑھتی رہیں۔ تو طہارت حالانکہ اس کی قائم نہیں ہے، اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان دونوں کی نماز کو نماز کنسیڈر کر رہا ہے، حالانکہ وہ نماز کیا ہوئی کہ اس میں طہارت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، وہ معذور ہیں، کرنے دو۔ وہ اللہ اس ناقص کو کامل کی جگہ پہ قبول کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طریقے سے فقہ سوچتے ہیں کہ یار اس کی نماز تو ہے لنگڑی لولی، لیکن اس کو ڈسارٹ نہیں کرتے کہ یار چھوڑ یا اس کا کیا فائدہ۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں یار ہماری نماز کیا، نماز دفع کرو یار، جب اللہ کوئی حقیقت کی نظر عطا کرے گا پڑھیں گے۔ نہیں، فقہ کہتے نہیں پڑھتے رہو، نماز ہو گئی بھی، آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ یہ ناقص پڑھتا رہے گا، کسی وقت اللہ کی نظر عنایت اس کے دل پہ آئی کہ یار بیچارے کو کتنا شوق ہے، چھوڑتا نہیں نماز لیکن پڑھتا لنگڑی لولی، اللہ کی نظر عنایت ہوئی، اسی دن ہی قبول ہو جائے گا، اور قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو بس یہ ہے، اس لیے فقہا ایسی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، لیکن حکما اور اہل حقیقت کہتے ہیں یار یہ کوئی نماز ہے، ہاں کامل نماز۔ اور قرآن نے وہ کامل نماز کا ذکر کیا اصل میں، کہ وہ کمال کے ساتھ جو نماز ہے نا، وہ اگر کوئی پڑھے گا تو پھر بے حیائی برائی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور پھر ویسے بھی آپ اگر مشاہدہ کریں کہ ناقص نماز بھی پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ اور غیر نمازیوں سے، بے نمازیوں سے زیادہ برائیوں سے رکتے ہیں، ان میں کسی حد تک تو برائی بے حیائی سے رکنے کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناقص نماز، وہ الگ بات ہے کامل پڑھیں گے تو کامل طریقے سے بے حیائی برائی سے روکیں گے، ناقص نماز پڑھیں گے تو ناقص طریقے سے بے حیائی برائی سے رکیں گے، کچھ سے رکیں گے کچھ سے نہیں رکیں گے، لیکن رکیں گے ضرور، یہ اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر اثر ہے، اور جس درجے کی نماز ہوگی اسی درجے کا اثر ضرور ظاہر ہوگا، لہذا اثر ظاہر ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا بے حیائی برائیوں سے رکنے لگتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں بعض مفسرین نے بڑی پتہ کی بات کی، کہا کہ یہ جو کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، بالکل برحق ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ اکبر کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، این اس وقت میں بے حیائی برائی سے روکا ہوتا ہے، اس وقت رکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھ کے، اس وقت نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو آنکھ مار سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی الٹی بات، کچھ نہیں کر سکتا نا، پھر سجدے میں رکوع میں جاتا ہے، پھر تو عین وہ وقت جو ہے 10 منٹ کا نماز کا، اس وقت پہ کسی بے حیائی برائی کے کام میں نہیں ہوتا۔ ایون اگر کسی گندے برے خیال سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، کوئی چیز خارج ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو پھر وضو کرنا پڑے گا کہ یار وہ ہوا نکل گئی یا قطرہ نکل گیا اب دو۔ تو مطلب ہے فرمایا یہ جو نماز حیت قضائی جب تک پڑھ رہا ہے، یہ نماز اس کو بے حیائی برائی سے روک رہی ہے، یہ ڈیفینیٹلی بالکل برحق کلمہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں بھی بے حیائی برائی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزے کی حالت میں بدنظریاں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں کسی کے ساتھ جو ہے فضول فوش باتیں کر رہا ہے، تو روزہ ہے لیکن روزے کی حالت میں برائی کر رہا ہے، وہ نہیں روک رہا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ جو کچھ نہ کچھ برائیوں میں مبتلا ہیں، صدقات بانٹتے ہوئے آپ جو آنکھ مٹکا کر رہے ہیں، کہیں لائن مار رہے ہیں، پاسبل ہے، ٹھیک۔ اسی طرح حج ہے، حج کرتے ہوئے دوران حج آپ بہت کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو ہر عبادت کے اندر گنجائش موجود ہے کچھ کرنے کی، لیکن نماز کا تبھی قرآن نے دعویٰ کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، مطلب جب نماز کے ہاتھ میں بندہ کھڑا ہو جائے یہ کوئی بے حیائی برائی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور جب اتنی ریہرسل اس کی ہوتی رہے گی کہ 10 منٹ یہ برائی بے حیائی سے رکنے کی ریہرسل ہو گئی، اس کے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی، 10 دن کے لیے برائی سے رک جائے گا، کیونکہ اس کے اندر پاور پیدا ہوگی، اور سمجھ گیا یار میں نے جو 20 منٹ نماز میں لگائے ہیں کوئی برائی نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کوئی خیال نہیں، کوئی، تو نتیجہ کیا ہوا، تو اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اس کا مطلب ہے ان برائیوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے۔
جو بندے کان کو فون لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کے اوپر فضولیات بک رہے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں یار میں نے 20 منٹ نماز میں لگائے ہیں تو ماشاءاللہ 20 منٹ تک میں فون سے دور تھا، میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، کوئی خرافات نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب یار اس کے بغیر بھی لائف گزرتی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، وہ برائی آپ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا لے کے مووی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے دوران میں بھی آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں، حج کے دوران میں بھی حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے دوران میں آپ نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ 5 ٹائم میں اللہ ریہلسل کرواتا ہے بندے کو کہ بھائی اس برائی سے ہٹ کر بھی جیا جا سکتا ہے، بلکہ اچھا اور پاکیزہ جیا جا سکتا ہے۔ تو بندے کے ایک وقت آتا ہے کہ بندے میں جب پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ اصل عبادت ہے ہی نماز۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ اہل حقیقت ایسے ہوئے کہ انہوں نے زندگی میں جب اللہ نے وہ ولایت و معرفت عطا کر دی تو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری نمازیں دہرائیں۔ انہوں نے کہا یار وہ کوئی نمازیں پڑھی ہم نے، وہ تو اللہ کے سامنے شرمندگی ہیں، ان میں ہمارے سجدے کیسے تھے ہمیں پتہ ہے، قیام کیسے دنیا بھر کا خیال خرافات نہیں۔ بھئی 30 سال کی نمازیں قضا کی ان اللہ والوں نے زندگی کی، کہ دوبارہ پڑھی کہ اللہ کے یہاں جب پیش ہوں گے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ناقص نمازیں گلے پڑ جائیں، چونکہ اب تو اللہ نے ہمیں وہ ولایت اور نظر حقیقت دے دی ہے، اب ہم پرفیکٹ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلی والی بھی قضائیں کی، حالانکہ فقہ اور فقہ کی فتوے کی روح سے قضا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس لیے کی کہ ان کو تو نظر کچھ اور آ رہا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے، وہ ناقص اور کامل کی حقیقت سے واقف ہیں، تبھی وہ اس طرح پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب قرآن نے اپنی جگہ بالکل درست کہا ہے، تو آپ جو ہے اصل میں اوصاف قرآن کی نماز کے پیش کر رہے ہیں، شکایت اپنی نماز کی کر رہے ہیں، آپ کا مغالطہ جو ہے وہ کنفیوژن پہ مبنی ہے۔ I agree with you. Very well said. حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، یہ اگر ذرا سا میں آپ کا وقت لے لوں، کامل نماز پڑھنے کا طریقہ ایک منٹ میں بس۔ اچھا ضرور، اچھا کامل نماز پڑھنے کا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ اکبر کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں تو ہر لمحے ایک ہی تصور باندھ کے رکھیں کہ یہ جو میں حرکت و سکون کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، بس ہاتھ باندھے، فاتحہ پڑھے، تصور اللہ کے لیے، رکوع میں جی اللہ کے لیے، جھک رہا ہوں اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ میری دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔